بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم everyone. Welcome to the World by Zoology. This is Idam Zafar. The term which we are going to discuss in this video tutorial is anthropomorphism. Through this video you will be able to know what is anthropomorphism, how can you describe the term anthropomorphism for describing animals, nature, for describing animal behavior, for describing animal actions and reactions, especially for invertebrates. So in this video lecture you will also be able to know how you can use anthropomorphism for conserving nature. Let's define anthropomorphism. So anthropomorphism is the application of human characteristic to anything not human. Means کہ آپ نے ہر وہ خصوصیات جو کہ ہیومن سے ریلیٹڈ ہے یا ہم ہیومن کے لیے یوز کرتے ہیں، ہیومن نیچر ہے، اگر ہم وہ ان چیزوں کے لیے استعمال کریں جو کہ ہیومن نہیں ہے، جیسا کہ ہم اینیملز کے لیے ایموشنز کی خصوصیات کے لیے یوز کرتے ہیں کہ اس کو بھی دکھ ہو رہا ہوگا، یہ بھی ایسا فیل کر رہا ہوگا. جیسے انورٹیبریٹس ہیں، ارتھ ورم ہو گیا، ہم کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے اس کو مارا ہے تو اس کو بہت درد ہوا ہوگا. تو یہ جو ساری خصوصیات ہے، درد ہونا اور اس کو محسوس کرنا، یہ ہیومن کریکٹرسٹک ہے. تو اگر ہم اس کو اینیملز کے لیے یوز کریں یا پھر ہم اس کو کسی بھی ایسے چیز کے لیے یوز کریں، جیسے کہ اگر درخت ہے، لکڑی ہے، ہم اسے مارتے اور ہم کہتے ہیں کہ اس کو بھی درد ہو رہا ہے، تو درد ہونا ہیومن کریکٹرسٹک ہے. تو اگر ہم اس کو دوسری چیزوں کے لیے استعمال کریں گے تو اس کو ہم کہیں گے اینتھروپومورفزم. سو جو اینتھروپومورفزم ہے اس کو ہیومنس کے علاوہ یوز کرتے ہیں تو یہ ایک ایکوریٹ آبزرویشن نہیں ہوتی اینیمل کی. So we can say that in observations of animal, assigning human feelings to animal behavior is not likely to be accurate, especially with invertebrate animals. So let's go through an example. Like you can say flexible facial feature, articulating hand, realistic human expression. جیسا کہ جو ہے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اینیمیشنز ہوتی ہیں، جیسے یہاں پہ باکس بنی دکھایا جا رہا ہے یا دوسری اینیمیشنز ہیں جس کے اندر اینیملز کے آرٹیکولیٹڈ ہینڈ دکھائے گئے ہیں، یعنی ان کے پانچوں انگلیاں علیحدہ علیحدہ کر کے دکھائی جاتی ہیں، ان کے پاؤں کی انگلیاں علیحدہ علیحدہ کر کے دکھائی جاتی ہیں، جبکہ اصل لائف کے اندر ان کے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ آرٹیکولیٹنگ نہیں ہوتے، وہ اتنے زیادہ فلیکسیبل نہیں ہوتے، ان کے فیشل فیچر بھی اتنے زیادہ فلیکسیبل نہیں ہوتے. جیسے اب یہاں پہ باکس بنی دکھایا ہوا ہے تو اینیمیشنز میں دکھاتے ہیں کہ وہ اپنا نیک کے ہومن کی طرح روٹیٹ کر سکتا ہے، موو کر سکتا ہے، نوٹ کر سکتا ہے، جبکہ ریئل لائف میں وہ ایسے نہیں کر سکتا. تو ہم اس ساری چیزوں کو کہیں گے اینتھروپومورفزم. سو لیٹس ڈسکس این ایگزامپل آف این ارتھ ورم، جس کے اندر اگر آپ نے ایک ارتھ ورم کو ہک کے اوپر لگایا ہے تو آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اس کو ہک کے اوپر لگایا ہے تو اس سے ارتھ ورم کو بہت درد ہوا ہے، تو اس کو بہت درد ہوا ہے، اس نے بہت زیادہ درد محسوس کی ہے. تو یہ جو دونوں ورڈ ہیں، جیسے کہ اگر ہم کہیں کہ اس کو ہرٹ ہوا ہے، اس کو پین ہوئی ہے، تو یہ جو دونوں ورڈ ہیں یہ اس کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں کس کے لیے ہیں؟ ہیومنس کے لیے ہے. ہیومنس کی کانشیس اویئرنیس سے ریلیٹڈ ہے، ہیومن ایکسپیرینس سے ریلیٹڈ ہے، ہیومنس کی نیچر سے ریلیٹڈ ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ارتھ وارم کے لیے ہم نے ہارٹ اور پین کا ورڈ یوز کیا ہے یہ اینتھروپومورفزم ہے. تو ہم اینتھروپومورفزم کو ریڈیوس کیسے کر سکتے ہیں؟ اب ہم دیکھیں، ہم ایسے بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم نے جب ارتھ وارم کو ہک کے ساتھ لگایا ہے یا ہک کے ساتھ اٹیچ کیا ہے تو اس ساتھ اٹیچ کرنے کے ساتھ جو ہک ہے اس کی وجہ سے اس جو ارتھ وارم ہے اس کے کچھ ریسیپٹرز کے اندر اسٹیمولیشن ہوئی ہے، کچھ جو ریسیپٹرز ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں جنہوں نے نرو امپلس جنریٹ کی ہے، جو کہ ٹریول کر کے ان کے ریفلیکس نیورل سرکٹس تک گئے ہیں اور انہیں بتایا ہے کہ یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اب جو امپلسز ہیں وہ آگے سے کیا کریں گی؟ مسلس کو ایکٹیویٹ کریں گی، جو کہ وارم کو ریگل موومنٹ کرائے گا، یعنی اس کو رینگنے میں مدد کرے گا
تاکہ وہ ہک سے نکل جائے. تو اب اگر ہم ایسے ایکسپلینیشن دیں حکم کے لیے تو یہ ہے کہ ہم نے اینتھروپومورفزم کو ریڈیوس کیا، یعنی کہ ہم نے جو ایکسپلینیشن دی وہ ہم نے کوئی بھی ہیومن کی کریکٹرسٹک، ہیومن کی خصوصیات یوز کیے بغیر دی ہے. تو اب اگر ہم دیکھیں تو یہ والی جو ایکسپلینیشن ہے وہ زیادہ ڈسکرائب کرتی ہے، زیادہ اچھا ڈسکرائب کرتی ہے کہ ارتھ وارم کے اندر کیا فیلنگز ہوئی اور کون کون سے ریئیکشنز ہوئے جس کی وجہ سے ارتھ وارم نے یہ ایکشن شو کیا ہے. سو اب آگے ہم بات کریں گے کہ ہم اینتھروپومورفزم کو یوز کیسے کر سکتے ہیں نیچر کو کنزرو کرنے کے لیے. اب اگر جیسے دیکھا جائے بہت زیادہ پروموٹ کی جاتی ہے کہ جو درخت ہیں وہ بھی لیونگ تھنگس ہیں، وہ بھی لیونگ تھنگس ہیں، ان کو بھی جب ہم کاٹتے ہیں تو انہیں بھی درد ہوتا ہے، انہیں بھی پین ہوتی ہے، ہرٹ ہوتی ہے. تو یہ جو ورڈ ہے ہرٹ اور پین ہم درخت کے لیے یوز کر رہے ہیں جبکہ یہ ہیومن نیچر ہے. سو ہم اس کو کہیں گے اینتھروپومورفزم. سو ہم یہ اینتھروپومورفزم یوز کر کے نیچر کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ جب یہ والی سائیکی لوگوں کے اندر عام ہو جائے گی تو جب لوگ ہیں وہ کیا کریں گے، آہستہ آہستہ اپنی ضروریات کو کم کریں گے کہ ہم نے درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا. ہماری طرح درختوں کو بھی درد ہوتا ہے، درخت بھی درد کو محسوس کرتے ہیں، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے. اب اگر ہم کسی جانور کو رکھ لیتے ہیں اپنے گھر، یا کوئی ارتھ وارم ہے یا کوئی اور اسپیشی ہے، بٹر فلائز وغیرہ ہے، اگر ان کے لیے بھی ایسا ہی کہا جائے کہ جیسے تم درد محسوس کرتے ہو ویسے یہ بھی درد محسوس کرتے ہیں، تو ان کو نہ چھیڑا جائے، ان کو نہ تنگ کیا جائے، ان کو نہ مارا جائے. تو یہ بھی اینتھروپومورفزم کو یوز کر کے، اینتھروپومورفزم ٹرمز یوز کر کے، ورڈز یوز کر کے ہم اپنی نیچر کو کنزرو کر سکتے ہیں. سو اینتھروپومورفزم کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنی نیچر کو کنزرو کر سکتے ہیں، لیکن نقصان یہ ہے کہ ہم بیٹر ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے اینیمل بیہیویئر، اینیمل ریئیکشن اور اینیمل ایکشن کی. جیسا کہ ارتھ وارم ہے، اگر ہم سمپلی کہہ دیں کہ ارتھ وارم کو درد ہو رہی ہے یا درد ہوتا ہے یا وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، تو یہ اس کے اندر ہونے والے پورے سسٹم کی صحیح معنی میں ڈسکرپشن نہیں ہوتی. تو کیونکہ آپ کو پتہ ارتھ وارم انورٹیبریٹ ہے، سمپل لیونگ آرگنیزم ہے، تو اس کے لیے ایسے ورڈ یوز کر کے ہمیں اس کے بیہیویئر کا صحیح طریقے سے پتہ نہیں چل سکتا. So this is all about anthropomorphism. I hope you understand what is anthropomorphism, what is the use of anthropomorphism, and how can you use anthropomorphism in conserving nature. Thank you. Allah Hafiz. Take care. Please subscribe, like and share my channel.